السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ بھی ایک سچی کہانی ہے، اور اس کے سچے ہونے کا اس قدر یقین ہمیں اس لیے ہے کیونکہ یہ کہانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سنائی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر توکل کریں اور ہمارا ایمان مضبوط ہو تو کوئی بھی چیز ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو دوستو، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمیں ان کہانیوں کے بارے میں اپنی آراء سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریے گا۔ تو چلیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بتایا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو کہ اپنے علم میں بہت ماہر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو ایک دن وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ ایک لڑکے کا بندوبست کر دیں جسے میں اپنا علم سکھا سکوں۔ لہٰذا بادشاہ نے ایک لڑکے کا بندوبست کر دیا اور وہ جادوگر کے پاس اس کا علم سیکھنے جانے لگا۔ جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں روزانہ اس لڑکے کی ملاقات ایک راہب سے ہوتی۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا رہتا اور خوش ہوتا، مگر روز راہب کے پاس رکنے کی وجہ سے وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا، جس کی وجہ سے جادوگر اسے مار پیٹ کرتا۔ ایک دن لڑکے نے راہب سے شکایت کی کہ جب وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا ہے تو جادوگر اسے مار پیٹ کرتا ہے۔ راہب نے کہا کہ جس دن وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچے اسے کہے کہ گھر والوں نے اسے روک لیا تھا، اور جس دن گھر والے اس سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھیں تو کہے کہ جادوگر نے اسے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک درندہ لوگوں کا راستہ روکے کھڑا ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج مجھے معلوم ہو جائے گا کہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ لہٰذا اس لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں اٹھایا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر آپ کو راہب جادوگر سے زیادہ پیارا ہے تو اس درندے کو مارنے میں میری مدد کیجیے تاکہ لوگوں کا راستہ صاف ہو سکے۔ اس نے پتھر ہاتھ میں اٹھایا اور درندے کی طرف پھینکا۔ پتھر اسے لگا اور درندہ وہیں پر مر گیا اور لوگ آنے جانے لگے۔ لڑکے نے جب یہ واقعہ راہب کو بتایا تو راہب کہنے لگا کہ آج کے دن تم مجھ سے بھی بہتر ثابت ہوئے ہو۔ تم ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہو جہاں پر میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں بہت جلد کسی آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ تو اگر تمہیں کسی آزمائش میں ڈالا جائے تو انہیں میرا نام مت بتانا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ لڑکا پیدائشی نابینا، برس کے مریض اور دوسرے بہت سے پیدائشی مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ایک دن بادشاہ کا ایک درباری جو کہ نابینا ہو چکا تھا، اس نے اس لڑکے کے بارے میں سنا اور بہت سے تحائف لے کر اس کے پاس جا پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ یہ سب تحائف تمہارے ہیں، لیکن صرف اس شرط پر کہ تم مجھے ٹھیک کر دو۔ لڑکا کہنے لگا کہ میں کسی کا علاج نہیں کرتا، وہ تو میرا رب ہے جو لوگوں کو شفا یاب کرتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں بھی صحت عطا کرے گا۔ چنانچہ درباری اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے درباری کو شفا یاب کر دیا۔ جب وہ درباری واپس آیا اور بادشاہ کے پاس ہمیشہ کی طرح بیٹھ گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کیسے واپس آئی؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے رب نے مجھے لوٹائی ہے۔ بادشاہ پوچھنے لگا کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ وہ کہنے لگا میرا اور آپ کا رب صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس پر بہت تشدد کیا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہنے لگا کہ تمہارا جادو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ تم پیدائشی مریضوں کو شفا دینے لگ گئے ہو۔ لڑکا کہنے لگا کہ میں کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، وہ تو میرا رب ہے جو لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے پر بہت تشدد کیا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ راہب کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو۔ راہب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک آری لائی جائے اور اسے راہب کے سر کے درمیان میں رکھ کے اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد درباری کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی یہی کہا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو، لیکن درباری نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آری اس کے سر کے درمیان میں رکھ کے اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔
بادشاہ نے اسے بھی کہا کہ اپنا دین چھوڑ دو۔ لڑکے نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے کچھ لوگوں کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر تو یہ اپنا مذہب تبدیل کرنے پر راضی ہو جائے تو اسے چھوڑ دینا، ورنہ پہاڑ کی چوٹی سے اسے دھکا دے دینا۔ وہ لوگ اسے لے گئے اور جب وہ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تو لڑکے نے دعا کی کہ اے اللہ، جیسے تو چاہے مجھے ان لوگوں سے نجات دے۔ اچانک پہاڑ لرزنے لگا، تمام لوگ نیچے گر گئے سوائے اس لڑکے کے، اور وہ اطمینان سے چلتا ہوا دوبارہ بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر سے اس لڑکے کو اپنے کچھ لوگوں کے حوالے کیا اور کہنے لگا کہ اسے ایک کشتی پر بٹھا کر سمندر کے درمیان میں لے جاؤ اور اسے اس کا مذہب چھوڑنے کا کہو، اگر یہ مان جائے تو ٹھیک، اور اگر انکار کرے تو اسے سمندر میں پھینک دینا۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو سمندر میں لے گئے اور لڑکے نے دعا کی کہ اے اللہ، جیسے تو چاہے مجھے ان سے نجات دے۔ کشتی الٹ گئی اور سوائے اس لڑکے کے باقی تمام لوگ ڈوب گئے۔ لڑکا اطمینان سے چلتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارے ساتھ جانے والوں کا کیا ہوا؟ لڑکا کہنے لگا مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بچا لیا۔ پھر لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا کہ تم مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک تم ویسا نہ کرو جیسا میں کہوں۔ بادشاہ نے پوچھا اور وہ کیا ہے؟ لڑکا کہنے لگا تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو اور پھر مجھے باندھو، اس کے بعد میری کمان میں سے ایک تیر نکالو اور کہو اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھ پر تیر چلاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم مجھے مار سکو گے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا گیا اور لڑکے کو باندھ دیا۔ اس کے بعد لڑکے کی کمان میں سے ایک تیر نکالا اور تیر اس کی طرف یہ کہتے ہوئے چلایا گیا کہ اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا، لڑکے نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ تمام لوگ چلا اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس گئے اور اسے کہا یاد ہے تم کس بات سے ڈرتے تھے؟ جس بات کا تمہیں ڈر تھا وہی ہوا، تمام لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں۔ جب خندقیں کھود دی گئیں تو اس نے کہا کہ ان میں آگ بھڑکائی جائے۔ آگ بھڑک گئی تو بادشاہ نے کہا کہ جو بھی اپنا مذہب چھوڑنے سے انکار کرے اس کو اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ تمام لوگوں کو آگ میں پھینکنا شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ آئی اور اپنے بچے کی وجہ سے آگ میں چھلانگ لگانے سے جھجک گئی، لیکن وہ بچہ بولا امی جان صبر کریں کیونکہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ دیکھا دوستو کیسی ایمان افروز کہانی ہے، آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ایسی ہی اگلی کسی سبق آموز کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔